بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کس نے دیا؟ ناظرین کرام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کیوں دیا گیا تھا اور کس عورت نے زہر دیا تھا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی، وہ دنیا میں کسی خوش قسمت کے حصے میں نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لاڈ پیار کے ساتھ ان شہزادوں کی پرورش فرمائی۔ کبھی آغوش شفقت میں لیے نکلتے تو کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صرف 8 ہی سال کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستوں، یہ کہتے ہوئے ایک مسلمان کا دل دہل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب ہستیوں کو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 40 اور 50 سال کے بعد اس امت نے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ جس کا ذکر ہونے پر آج بھی تمام انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے اہل خانہ پر ڈھائی جانے والی مظالم سے تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ واقف ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنانے والے ہیں، جو اپنے آپ میں خود رنج و الم کی اور خون ریزی کی ایک دردناک داستان ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یوں تو آپ کو آپ کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو ہر مرتبہ شفا نصیب فرمائی۔ لیکن جو زہر آپ کو آخری مرتبہ دیا گیا، وہ ہیرے کو پیس کر مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ زہر دینے کا یہ واقعہ مختلف کتب میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جلد ملاقات کرنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس خواب کے بعد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے مشکیزے میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ دیا گیا یہ زہر ایک ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، جو اس وقت کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک ترین زہر کہلاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ جب کلیجے ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے اور کہا، اے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا، جی ہاں۔ امام حسن نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو مسکرا کر فرمایا، حسین، یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ رضوان نے کہا، لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان، یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کو کہا۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 3-4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق، 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تہذیب و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تدفین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے تک لے جایا گیا تو مروان نامی بدبخت انسان نے امام حسن کی تدفین یہاں نہ ہونے دی، یہاں تک کہ یہ ذلیل انسان حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے سے باز بھی نہ رہا۔ دوستو، یہ تمام باتیں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مکاتب فکر کے مؤرخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر کئی تیر چلائے گئے۔ بہرحال جھگڑا اور فساد سے بچنے کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے بھائی حضرت امام حسن کے جسم مبارک کو جنت البقیع کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ یہ بات پچھلے 1400 سال سے مختلف مورخین اور مفسرین کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ بعض علماء اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بعض لوگ اس بات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ ایک عورت کا نام جو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مسالک کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، وہ زودہ بنت اشعث کا ہے۔ مشہور مورخ بلاذری کے مطابق یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ اشعث کی چالاکی کے باعث حضرت امام حسن کی بیوی بنی۔ یہ پورا کا پورا خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت امام حسن کے پانی کے مشکیزے میں زہر ملا دیا تھا۔ دوستو، مورخین اس سے آگے اور بھی شخصیات کے نام لیتے ہیں کہ جن کے کہنے یا اکسانے پر یہ زہر دیا گیا تھا، لیکن ہم اس متنازع موضوع سے دور رہتے ہوئے یہیں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اس بے دردی سے شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور اس کا عذاب نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔